بیعت کر دیں، یہ یزید کے ہاتھ میں ہم نے بیعت کی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور واپس ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت دیتے ہیں، کیونکہ آپ آئے رسول ہیں، حضرت علی کے پڑھنا ہے، روزانہ خط لکھے جا رہے تھے، کئی مہینوں تک انتظار کیا امام حسین نے، ہزاروں خط جمع ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ یہاں تک لکھا کوفے والوں نے کہ اگر آپ آج نہیں آئیں گے، اگر آج آپ ہمیں نہیں بچائیں گے، ہمارے ایمان کو نہیں بچائیں گے، تب قیامت کے دن ہم آپ کے نانا جان کے پاس آپ کی شکایت کریں گے۔ قیامت کے میدان میں ہم کہیں گے کہ اے نانا جان، اے نبی کریم، ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تو تھا لیکن انہوں نے وہ نہیں آئے، اس لیے ہم مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیٹھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، سارے خطوط بتا دیے کہ دیکھو اتنے خط آئے ہیں، مجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ نے کہا نہیں، آپ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر کوفہ بھیج دیجیے، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ کوفہ کے لوگ پل بھر میں بدلنے والے، بڑے رحم دل بھی تھے لیکن اچانک سخت دل بھی ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک ساتھی کو، ان کے ایک ساتھی کو دے کر کوفہ بھیج دیا گیا، آپ کا امام حسین کا خلیفہ بنا کر، جانشین بنا کر۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے، جیسے ہی کوفہ میں ان کا آنا تھا، وہاں کا جو گورنر تھا کوفہ کا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس نے اپنے گھر میں مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو جگہ دی۔ جیسے ہی لوگوں کو پتا چل گیا کہ حضرت امام حسین نے اپنے جانشین کو، اپنے امام، اپنے ایک نائب کو بھیجا ہے، کوفے کے 12,000 لوگ ایک ہی دن میں آ کر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ بات کہیں یزید کو پہنچ گیا، یزید نے فوراً کوفے کے گورنر کو چینج کر دیا، بدل دیا، اور وہاں پر ابن زیاد یہ بھی صحابی کا بیٹا، ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا، جو اہل بیت کا کٹر دشمن ہوا کرتا تھا۔ وہاں کا جو پہلا گورنر تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اب ابن زیاد کٹر دشمن اہل بیت کا، خاندان رسول کا دشمن ہے، اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا اور اس کو گورنری کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اب اس کو حکم دیا گیا کہ مسلم ابن عقیل جہاں بھی ملے وہ قتل کرے۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر مسلم ابن عقیل نے جیسے ہی دیکھا کوفے والوں کا طریقہ، ان کا اپناپن دیکھا، تو امام حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ فوراً چلے آئیے، یہاں کے لوگ بہت چاہنے والے، بہت محبت والے ہیں۔ چنانچہ وہ خط پہنچتے ہی امام حسین وہاں سے نکل گئے، مدینے سے مکہ گئے، پھر مکہ سے کوفہ کی طرف نکل گئے۔ حاضرین محترم، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہماری جان پر بن پڑتی ہے، کوئی ہماری جان لینے کے لیے آ جاتا ہے، تب بھی ہم اپنا گھر چھوڑنا برداشت نہیں کرتے، اپنا شہر چھوڑنا برداشت نہیں کرتے، مر جانا پسند کریں گے لیکن اپنا شہر چھوڑنا، یہ گلیاں چھوڑنا ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہی وہ گلیاں ہیں جہاں پر ہم پیدا ہوئے، جہاں پر ہم پلے بڑے ہوئے، یہ وہ گلیاں ہیں جو دنیا کی کسی بھی خوبصورت منظر کو آپ دیکھ لیں لیکن اپنی پرانی گلیوں کو آپ نہیں بھول سکتے، کیونکہ آپ کے اندر ایک ابتدائی طور پر اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت ہوا کرتی ہے۔ لیکن امام حسین نے اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ کس لیے چھوڑا؟ ہم اپنی جان کے لیے اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے شہر کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن امام حسین ہیں کہ ہماری خاطر اپنی گلیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے محلے کو چھوڑ رہے ہیں، اور چھوڑتے حضرت مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر آئے، وہ مزار جس کے بارے میں خود امام حسین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب بھی بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، کوئی بات ان کو پریشان کرتی تو اپنے نانا جان کی مزار پر چلے جاتے، نانا جان سے التجا کرتے، ان کی پریشانی حل ہو جائے، بے قراری مٹ جایا کرتی، دلوں کو چین آ جانے والی بارگاہ حضور پاک کی بارگاہ آخری دیدار ہے۔ امام حسین ہم لوگوں کی خاطر، ہم گنہگاروں کی خاطر حضور کی مزار پر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، آخری سلام حضور کی بارگاہ میں امام حسین کا عرض کرنے لگے، رات بھر وہاں پر رہے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے مسلمانوں کے خاطر، مومنوں کے خاطر، ایمان والوں کے خاطر، اسلام کے خاطر آپ نے اپنا گھر چھوڑا تھا، جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں پر آپ بڑے ہوئے تھے، جہاں پر آپ 50 سال عمر گزارے تھے، اسلام کے خاطر، مسلمانوں کے خاطر آپ نے مکے کو چھوڑا، مقام ابراہیم کو چھوڑا، حجر اسود کو چھوڑ کر مدینے کا رخ کرتے ہوئے آپ مدینے کو آباد کر کے یہاں سے اسلامی مشن کو آگے بڑھائے ہیں۔ لیکن وہ منظر الگ تھا، وہ ماحول الگ تھا، وہ طرز الگ تھا، لیکن اے یا رسول اللہ، آج میں آپ کا نواسا، آپ کی امت کے خاطر آپ کا در چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہوں، آپ کا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہوں۔ آپ مکے کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے،
مدینہ چھوڑ کر جانے پر ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، یہ سوچ کر ساری رات وہاں پر کھڑے ہو کر ساری رات آنسو بہا کر حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے نواسے، تو مجھ سے اس طرح شہر سے دور ہونے کی فکر مت کرنا، ذرا آنکھ بند کر لینا، میرا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا، ذرا دل میں اپنے مجھے یاد کر لینا، تمہارے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہو مجھ سے سوال کر لینا، میں تمہارے لیے جواب دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ صبح ہوئی، پھر اٹھ کر اپنی ماں اپنی اماں جان جو جنت البقیع میں قبرستان میں آرام کر رہی تھی، حضرت فاطمہ کی مزار پر گئے، پیروں کی طرف کھڑے ہو گئے، ساری رات روتے رہے۔ امام حسن کی مزار بھی وہیں پر ہے، وہاں پر بھی کھڑے کر اور کیجیے مسلمانوں، کبھی ہم اپنے ماں آبا و اجداد کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے دوسرے شہر جانا ہمارے دل پر بڑا بوجھ کی طرح محسوس ہوتا ہے، بڑا بوجھ کی طرح ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن امام حسین اپنی ماں کی قبر پر جا کر آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اماں جان، آج کے بعد میں آپ کی قبر پر نہیں آؤں گا، آج کے بعد میں آپ کی قبر پر حاضری نہیں دے سکتا، کیونکہ میں آپ کے نانا، آپ کے والد محترم، میرے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی حقانیت کو بچانے کے لیے میں آپ کے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہاں سے نکل گئے، پھر مکہ آئے، عمرہ فرمایا، عمرہ کر کے پھر عراق کے لیے نکل گئے۔ کچھ دور پہنچے تھے، کئی مہینوں کا سفر تھا، کچھ دور پہنچے تھے کہ ایک دور سے ایک قاصد نظر آیا۔ وہ قاصد جیسے امام حسین کے قافلے کے قریب پہنچا، امام حسین نے پوچھا کہ کربلا والوں کا، کوفہ والوں کا حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے امام حسین، اچھائی اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ آپ لوٹ کر مدینہ چلے جائیں، اگر آپ آئیں گے مسلم ابن عقیل کو تو وہاں کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس قافلے میں جو قافلہ امام حسین کے ساتھ جا رہا تھا، مدینے سے نکلا تھا، مکہ گیا تھا، پھر وہاں سے جو عراق جا رہا تھا، اس میں حضرت مسلم ابن عقیل کی ایک بچی بھی، ایک لڑکی بھی تھی، ان کی 14 یا 15 سال کی عمر کی لڑکی تھی۔ وہ لڑکی جیسے اس قاصد نے امام حسین کو تنہائی میں بلا کر مسلم ابن عقیل کے شہید ہونے کی خبر دی، فوراً امام حسین گزرنے میں آتے ہیں، مسلم ابن عقیل کی لڑکی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، زور سے اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ وہ لڑکی سمجھ جاتی ہے، یہی سوچتی ہے کہ آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے، اتنی محبت کیوں آ رہی ہے۔ وہ لڑکی پوچھتی ہے، اے نانا، اے میرے چاچا جان، اے امام حسین، بتائیے تو صحیح یہ آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے، اتنی محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری لڑکی، آج تو یتیم ہو گئی ہے، تیرے باپ کا سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا ہے، ان ظالموں نے مسلم ابن عقیل تمہارے ابا کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ صبر والا گھرانہ تھا، اس لڑکی نے صبر کیا، ان لوگوں کے لیے کوئی بددعائیں نہیں۔ اب امام حسین نے وہاں پر خیمہ لگایا، پھر وہاں پر ایک مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم واپس چلے جائیں، اور کچھ لوگوں نے، باقی لوگوں نے کہا کہ امام، اے امام، مسلم ابن عقیل بے قصور تھے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا، اب ہم ان کا بدلہ لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد باقی لوگوں نے جو کہا وہ یوں کہا کہ اے امام حسین، مسلم ابن عقیل کو تو ان لوگوں نے شہید کر دیا، لیکن ہمارے حساب سے ہمارا نظریہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوفہ والے آپ کو ضرر نہیں پہنچائیں گے، آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ آل نبی ہیں، آل رسول ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں آپ کی عزت کو، آپ کی عظمت سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ چنانچہ وہاں سے سفر طے ہوا، مقام نینوا پر جب امام حسین پہنچے، رات ہو گئی، وہاں پر خیمہ لگا دیا گیا۔ خیمہ لگنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبح میں سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی صبح میں سفر کی تیاریاں ہوئی، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا، امام حسین کو آگے جانا دل نہیں کر رہا تھا، ایک دور سے غلام جا رہا تھا۔ امام نئے تھے، نئے شہر میں، ایک پردیس شہر میں جا پہنچے تھے، ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو بلایا، پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اس مقام کو مقام نینوا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا یہاں آس پاس میں کوئی میدان بھی ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں، نہر فرات بازو میں ایک میدان ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ہماری منزل آ گئی، اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں گئے، جب امام حسین پلٹ کر جانا چاہ رہے تھے، عراق میں داخل ہونے سے پہلے پلٹ کر جانا چاہ رہے تھے، تو ان کو یزید نے اس سپہ سالاری کے ساتھ بھیجا، 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو قید کر کے کوفہ میں لانے کا حکم دے کر بھیج دیا تھا۔ اب وہاں پر حر پہنچا اور امام حسین چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں، لیکن حر نے منع کر دیا۔ حر نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے، مجھے سونپا گیا ہے، 1000 کا لشکر دیا گیا ہے تاکہ میں آپ کو لے کر کربلا تک پہنچا۔
امام حسین نے کہا ارے یہ تو زیادتی ہو گئی، میں نے یہاں پر جنگ کرنے کے لیے تو میں نہیں آیا، تمہارے کوفے کے لوگوں نے مجھے خط دکھائے، خط امام حسین نے ان کو خط دکھائے کہ دیکھو اتنے خط آئے میرے پاس، مجھے بلایا گیا ہے، میں خود نہیں آیا یہاں پر، مجھے بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے اسلام کو بچانے کی، تو میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہمیں یزید کا حکم ملا ہے، ابن زیاد کا حکم ملا ہے کہ آپ کو پکڑ کر کربلا کے میدان تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ 6 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچ گئے۔ رات ہو گئی، رات کا سناٹا چھا گیا، صبح پانی پینے کے جب نہر فرات پر پہنچے، یزید نے پھر خط لکھا ابن زیاد کو کہ جا کر دیکھو کیا حال ہے۔ اب یزید کی بیعت قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ پھر ابن زیاد کے قاصد آیا، امام حسین سے کہا کہ حضور آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ کو آپ جو چاہے جو چیز آپ مانگو گے، یہاں مصر کا سب سے بڑا محل آپ کو تحفے کے طور پر دیا جائے گا، عراق کا محل دیا جائے گا، آپ جہاں کے گورنر بننا چاہتے ہیں آپ کو وہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، لیکن بس ایک بات کہہ دیں، یزید امیر المومنین، یزید اسلام کا خلیفہ ہے، آپ جو مانگیں گے آپ کو دے دیں گے، بس ایک بار آپ کہہ دیجیے، ایک بار آپ یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر دیں۔ آپ نے انکار کر دیا تو یزید نے حکم دیا کہ ان کو پیاسا رکھو، نہر فرات کا پانی ان پر بند کرو۔ 7 محرم الحرام کی صبح صادق سے فجر کی نماز سے ہمارے اور آپ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے معصوم چھوٹے ننھے منھے بچوں پر اور اس نبی پاک کے گھر کی عورتوں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 1000 کا لشکر وہاں پر لگا دیا گیا کہ ان کو پانی نہیں پینے دینا چاہیے۔ میرے دوستوں، جب امام حسین صبح صادق کے وقت نہر فرات کا پانی پینے کے لیے پہنچے، ایک ظالم آیا اور ایک تیر کا وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کے سر پر چھوٹا سا نشان پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اے امام، اے حسین، اب آپ کو نہر فرات کا پانی آپ کے حرام ہو گیا ہے، حلال نہیں ہے، آپ کے جائز نہیں ہے، جائیے کہیں اور جا کر پانی کا بندوبست کر لیں، آپ کو تو ہم پیاسا مار دیں گے، آپ کو تو ہم بھوکا مار دیں گے۔ اتنا کہنا تھا، امام حسین نے جو پانی اپنے چلو میں اٹھایا تھا، اس پانی کو آسمان کی طرف اچھال کر اس ظالم کے لیے کہتے ہیں کہ اے ظالم، تو کیا میرے پر پانی بند کرے گا؟ آج میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اس ظالم نے تیرے نبی کے نوازے کی کو گالی دی ہے، اس کو تو بھوکا اور پیاسا مار دیا۔ چنانچہ 3 دن تک وہ بیمار رہا، لیکن اہل بیت سے اتنا بغض تھا اس کو کہ جنگ لڑنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ کربلا کے میدان میں جب آیا، جس کو امام حسین نے بد دعا دی تھی، تھوڑی سی جنگ ہونے کے بعد اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پیاس لگنے لگی، لوگوں سے اس نے پانی منگوایا، پانی پینا شروع کیا، لیکن پیاس بجھنے کا نام نہیں لیا۔ اس دور کی چھانٹ اس کو پلائی گئی، لسی پلائی گئی، پانی پلایا گیا، پیاس بجھنے کا نام نہیں لے۔ لوگ کئی مشکل سے اس کے اندر انڈیل دیے گئے، لیکن پیاس نہیں بجھ رہی۔ وہ گالیاں دے رہا ہے پانی پلانے والوں کو کہ اے لوگوں، تم کیا کر رہے ہو؟ کون سا پانی لا رہے ہو؟ مجھے پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اتنا پانی پلا دیا گیا کہ روایت کہتی ہے کہ اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح پھیل گیا، اور اتنا پانی پلا دیا گیا لیکن پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ پانی کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ یہ امام حسین کی ایک چھوٹی سی تکلیف دینے کی سزا اس نے عزیزان نے بھی سزا لیا۔ چنانچہ 3 دن تک 7 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک نہر فرات کا پانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب یزید یہ چاہتے تھے کہ امام حسین جنگ کریں، امام حسین لڑیں، اگر امام حسین لڑیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، ورنہ اگر بچنا چاہتے ہیں، جان بچانا چاہتے ہیں تو یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر۔ ایسی بے شمار چھوٹی چھوٹی کرامتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں کربلا کے میدان میں واقع ہوتی ہیں۔ چنانچہ 10 محرم الحرام جمعہ کے دن 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اپنے چاہنے والوں کو، جو کہ بعض روایتوں میں آیا ہے 82 لوگ تھے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، جتنے مرد حضرات تھے، کچھ اہل بیت کے لوگ تھے اور کچھ باہر والے لوگ تھے، سب کو امام حسین نے جمع کیا اور ایک نصیحت فرمائی کہ اے میرے لوگوں، اے میرے جانشینوں، آپ یہاں پر جنگ کے لیے آئے ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جنگ جیتیں گے۔ ہم یہاں پر 25-30 لوگ ہیں، زیادہ تلواریں بھی نہیں، زیادہ تیر بھی نہیں ہے، 4-5 گھوڑے ہمارے پاس ہیں اور ہمارے سامنے 20,000 کا لشکر، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اوزار بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، یہ لشکر ہم 20-25 لوگوں کو 1 گھنٹے کے اندر ختم کر دے گا، لیکن اے لوگوں تم چلے جاؤ، آپ آزاد ہو، کوئی دباؤ نہیں ہے تمہارے اوپر،
میں چراغ بند کر دیتا ہوں، چراغ بند ہو جانے کے بعد اندھیرا رہے گا، میں کسی کو نہیں پہچانوں گا، اور جو بھی جائے گا میں اس کو کل محشر کے میدان میں اس کو اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت کے حوالے کر دوں گا۔ اتنا بڑا آفر دیا امام حسین نے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاہنے والے ایسے تھے کہ امام حسین سے کہا کہ ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ کی گردن سے پہلے اپنی گردن کٹوانے کے لیے آئے ہیں، تاکہ کل بروز قیامت آپ کی ماں جب یہ کہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی مائیں میرے دامن میں آ جائیں تو ہماری ماں آپ کے دامن میں، آپ کی ماں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنتی عورتوں کی سرداری کی سمجھ جن کو دے دیا ہے، جنتی جوانوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کو واقعات سنانے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے میں افسانے کے طور پر، ایک کہانی کے طور پر محض واقعات سنا رہا ہوں اور بات کو ختم کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کو وہ غر جس کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ اس نے کربلا کے میدان میں آنے سے پہلے، عراق کے بارڈر پر آنے سے پہلے امام حسین کے پاس 10,000 کا لشکر لے کر آپ کو بندی بنا کر کربلا کے میدان تک پہنچایا تھا۔ اب وہ دل ملا ہو گیا، اس کا دل پگھل گیا، اب وہ بیچ میں کھڑا ہوا، یزیدی لشکر کی طرف سے آیا تھا، بیچ میں کھڑا سوچ رہا ہے کہ یہاں پر 20,000 22,000 کا یزید کا لشکر ہے، جن کے پاس تلواریں ہیں، تیریں ہیں، اور یہاں پر 25-30 لوگ بیچارے نہتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نہ کوئی تیر ہے نہ کوئی تلوار ہے۔ یزید حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھوڑے کو دوڑایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے کی طرف آ گئے، عرض کرنے لگے اے امام حسین، یہ کوفے والے آپ پر اتنی زیادتی کریں گے، اتنا ظلم کریں گے، میں نے یہ سوچا نہیں تھا، مجھے معاف کر دیجیے، اور میں یزید کے لشکر سے آپ کی طرف لڑنے کے لیے آیا تھا، میں اس لڑنے کے لیے آنے کی گستاخی بے ادبی کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، اور میں آپ کے حجرے کی طرف سے، آپ کے خیمے کی طرف سے، آپ کے سپاہیوں کی طرف سے سب سے پہلے میں لڑوں گا۔ چنانچہ یزید نے اپنا گروپ بدل لیا۔ ابن زیاد وہاں سے چلا کر کہتا ہے کہ اے اور کیا ہو گیا ہے، تو گیا تھا گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے خیمے کی طرف وہاں کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، اب کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے ابن زیاد، میں بیچ میں میرا گھوڑا رکا کر میں دیکھ رہا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ ایک طرف بڑی جنگ ہے اور ایک طرف چھوٹے موٹے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ادھر جہنم کی آگ ہے، یزید کے لشکر کی طرف جہنم کی آگ ہے، اور امام حسین کے خیمے کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آنے لگی، اس لیے میں نے اپنا گروپ چینج کر دیا، جہنم کو چھوڑ کر میں نے جنت کو اپنا لیا، کل مجھے بھی مرنا ہے، اب میں امام حسین کی لشکر کی طرف سے پہلا سپاہی بن کر تجھ سے لڑنے کے لیے آ گیا ہوں۔ جب حر بن روا، بعض روایتیں حر بن روا کا نام کہتی ہیں اور بعض روایتیں حر بن یزید کا نام کہتی ہیں۔ حر بن روا جب امام حسین کی طرف سے نکلے لڑنے کے لیے، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد، آزاد ہوتا ہے حر کا معنی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے، امام حسین نے کہا اے حر جائیے جائیے، آپ واپس تو نہیں آئیں گے، آپ کو لوگ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، لیکن جاتے جاتے میرا ایک پیغام سن لیجیے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں بھی زمینی بلاؤں سے آزاد کر دیا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو جہنم سے اللہ نے آزاد کر دیا۔ 25-30 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد آپ نے جان شہادت نوش فرمایا۔ سارے کربلا میں اہل بیت اطہار جتنے چاہنے والے تھے سارے لوگ ایک ایک کر کے گئے اور اپنی اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اب ادھر حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے بچے حضرت علی اصغر کو لے کر حضرت امام حسین کی خدمت میں آتی ہیں۔ بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، ماں کے شکم مبارک میں دودھ ختم ہو گیا، کئی دنوں سے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ امام حسین کی خدمت میں آئی حضرت زینب کبریٰ اور عرض کرنے لگی کہ اے میرے بھائی، اس بچے کو لے کر جاؤ تاکہ یہ لوگ اس بچے کو دیکھ کر رحم آ جائے گا، یہ بچے نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو جو ابھی 5 مہینے یا 6 مہینے جن کی عمر تھی گود میں اٹھا کر یزید کی لشکر کی طرف چلے جاتے ہیں، ابن زیاد کی طرف نکل پڑتے ہیں، پیدل ہے، پاؤں آدھا ہے، چھوٹا سا بچہ گود میں اور کہتے ہیں کہ اے ابن زیاد، تجھے اگر جنگ کرنا ہے تو میری جان کا پیاسا ہے، تو میرا دشمن ہے،
اے فوج یزید، اے یزید کے لشکریوں، میری جان لے لو، مجھے مار دو، کوئی غم نہیں ہے، لیکن اس ننھے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس میں تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، پانی کے لیے رو رہا ہے، آنسو آ رہا ہے، اس کی زبان سوکھ گئی، اس کی حلق سوکھ گئی ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ ظالموں نے پانی پلانا تو دور کی بات، ایک دور سے یزیدی لشکر تھے، ایک تیر چلانے والے نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ایسا وار کیا کہ چھوٹے سے 5 مہینے کے بچے کے سر کو چیرتے ہوئے وہ تیر امام حسین کے بازو میں آ گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے خون کو، اپنے ننھے منھے بچے کے خون کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کی طرف اچھالا اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ صبر کا دامن دیکھیے، ہم سے اور آپ سے کیا صبر ہو سکتا ہے، ہم پر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں امام حسین کا گھر لٹ رہا ہے اور امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ ایک علی اصغر کیا ہے، اگر تیری راہ میں ہزاروں علی اصغر اگر قربان کرنا ہوتا تو ہم قربان کرتے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے خاندان نبوت، یہ ہے خاندان نبی کے گھرانے والے کہ بیٹا شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، لیکن زبان پر دعا کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سارے لوگ جب قتل ہو گئے، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ علی اکبر کو رہنے دیجیے، میں اگر قتل ہو گیا، میں اگر شہید ہو گیا تو لوگ میرے بعد کسی کو نہیں ماریں گے، کسی کی جان نہیں لیں گے۔ چنانچہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو رہنے کا حکم دیا گیا، لیکن حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے ابا جان، بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کیسے قربان ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے تلوار نکالی اور یزیدیوں کو للکار کر کہا کہ اے یزیدیوں سنو، یزید کو پیغام دینا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ جو ہمارے خاندان کے بھکاری بھی تھے اور ہمارے آل سے تھے اور ہمارے چاہنے والے تھے، اور انہوں نے مرتے وقت یہ وصیت بھی کی تھی کہ اے یزید جب امام حسین سے تمہارا سابقہ ہو تو ان کے سامنے جھکی ہوئی پیشانی سے بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی گستاخی نہیں کرنا، زبان درازی نہیں کرنا، بلند آواز سے بات نہیں کرنا۔ یہ امیر معاویہ نے یزید کو درس دیا تھا، اور یہاں پر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اے لوگوں یزید سے جا کر کہنا کہ وہ تو اپنے باپ کا نافرمان ہو گیا ہے، لیکن علی اکبر جو نبی کا نوازا ہے اپنے باپ کا باغی نہیں ہو سکتا، میں اپنے باپ پر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت علی اکبر کے قریب آتے اور واپس پلٹ کر چلے جاتے، واپس پلٹ کر مڑ جا کر چلے جاتے کہ ہم نبی کے ہو بہو شکل و صورت والے کو کیسے شہید کریں، کیسے قتل کریں، کیسے قربان کریں۔ اب یزید نے للکارا اپنے لشکر کو کہ کیا سوچ رہے ہو بھائی، یہ نبی تو نہیں ہے، یہ تو یزید کے باغی ہیں، اگر تم اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو علی اکبر کو قتل کر دو۔ چنانچہ اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے علی اکبر کو شہید کر دیا۔ اب ان کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پہلے تو 10 دن سے کھانا نہیں ہے، پھر 3 دن کے پیاسے، اور جمعہ کا دن تھا اور صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں، جتنے لاشیں اہل بیت کے قتل ہو جاتے، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ گھر والا ہو، امام حسین ان لاشوں کو اٹھا کر مرنے کے بعد آدمی کی باڈی وزن ہو جاتی ہے، امام حسین دن بھر ان لاشوں کو اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لانے کا ان کا کام تھا۔ دن بھر تھکے ہارے آخری خطبہ دینے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے اور یزیدیوں سے مخاطب ہو کر ایک ایسا دل لبریز خطاب فرمایا اور مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے لوگوں اتنے ظالم مت بنو، تم لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا تھا، تم لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ ہم یزید کی بیعت توڑ دیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اب تم اپنے وعدے سے مکر گئے ہو، میں کوئی بات نہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، نبی کے قاتل مت بنو، نبی کے گھر والوں کے قاتل مت بنو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے حوالے کر دے گا۔ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں، یاد کرو میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس نبی نے میرے رونے کی وجہ سے اپنی نماز کو ختم فرما دی، جس نبی نے میرے سوال ہونے کی وجہ سے اپنی نماز کو طویل فرما دی، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے لباس بھیجتا ہے، میں وہ حسین ہوں جس کی ماں اگر دعا کر دے تو صحابہ کے لیے، نبی کے چاہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے دسترخوان نازل فرماتا ہے۔
تم میرے خاطر مت بنو، تم مجھے قتل مت کرو ورنہ کل قیامت بھی کھاؤ گے، جہنم کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ یہ امام حسین کا کتاب سن کر کچھ لوگ تو پریشان ہو گئے، سوچنے لگے لیکن دولت کا نشہ سوار تھا۔ انسان کو جب دولت کا نشہ لگ جاتا ہے، آج ہمارے اندر صرف پیسوں کی محبت ہی ہمیں اسلام اور دین سے ہمیں دور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب یہ غریبی آئے گی، پریشانی آئے گی تو ہمیں خدا کا در یاد آتا ہے، سجدے یاد آتے ہیں، نمازیں یاد آتی ہیں، قرآن یاد آتی ہیں۔ جب ہماری زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے، نہ ہمیں قرآن سے کوئی واسطہ، نہ ہمیں نماز سے کوئی واسطہ، نہ ہمیں بزرگان دین سے کوئی واسطہ۔ میرے دوستوں، یہ دنیا کی ہرس، یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی دولت بڑی ظالم ہوا کرتی ہے۔ آج تک دنیا کی دولت کسی کی سگی ہو ہی نہیں سکتی، کسی کو اپنا ہی نہیں سکتی، یہ بے وفا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم اسلام اور سنیت سے اور دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ امام حسین کا خطبہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے خطبہ سنا لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ امام حسین کے پاس جب پہنچے تو امام حسین جو شیر خدا کی اولاد ہے، جیسا باپ ہوتا ہے ویسا ہی بیٹا ہوا کرتا ہے، شیر خدا جن کو لقب دیا گیا، حیدر کرار جن کو کہا گیا، مشکل کشا جن کو کہا گیا، مولائے کل جن کو کہا گیا، ولایت اگر ملنی ہے تو علی کی سند سے ولایت ملنے والی ہے۔ اس علی کے بیٹے کو جلال آ گیا، اپنے میان سے تلوار نکال کر ہزار سووں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کے حوالے کر دیا۔ گاجر اور مولی کی طرح سروں کو کاٹتے ہوئے امام حسین لشکر کے اندر پہنچ گئے۔ اب یہ ابن زیاد کو حیرت ہو گئی کہ اتنے دن سے پیاسے ہونے کے بعد، اتنے بھوکے ہونے کے بعد اور صبح سے لاشیں اٹھا کر لے جانے کے بعد تو آدمی خود بخود بن جانا چاہیے، لیکن امام حسین نے کہ آپ بھی گرم ہونے کے ساتھ اتنے لشکر کو آرام سے مار رہے ہیں، اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو 20,000 کا لشکر۔ روایت ہے کہ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو ایک اکیلے امام حسین جو کہ شیر خدا کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، 20,000 کے لشکر پر بھاری پڑ جاتا۔ خدا کے شیر کا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابن زیاد نے سب کو بلایا، اپنی فوج کو جمع کیا اور کہا کہ اگر ایسے تلوار لے کر جاؤ گے نا تو تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ پچھلے لگاتار کئی لمحات سے ہمارے لوگ، ہماری فوج کے لوگ جن کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد امام حسین کی تلوار کے نیچے گردن کٹاتے ہوئے نظر آئے۔ ایسا نہیں، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا جائے، چاروں طرف سے گھیر کر ایک طرف سے تیر سے بھی حملہ کیا جائے اور دوسری طرف تلوار سے بھی ان کو ذبح کیا جائے، تلوار سے بھی ان پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اس کے کہنے پر، یہ ابن زیاد کے کہنے پر امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب امام حسین پر دور دور سے تیر نشان لوگ تیر برسا رہے ہیں، اور جو لوگ جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے وہ تلواروں سے امام حسین کے جسم مبارک کو، بدن مبارک کو، امام حسین کے بدن کو چھلنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب امام حسین کے گھوڑا شہید ہو گیا، گھوڑے کو زیادہ زخم لگ گئے، گھوڑے نے امام حسین کو زمین پر گرا دیا۔ اب امام حسین زمین پر آ پڑے ہیں، اب طاقت نہیں ہے، بے شمار تیر اور تلوار سے جسم پیوست ہو چکا ہے۔ اب شمر لعین، تھوڑی سی جان باقی ہے، شمر لعین آپ کے جسم مبارک پر کھڑا ہو گیا۔ شمر لعین بیٹھ گیا، آپ کی جسم پر بیٹھ گیا، آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ظہر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ شمر لعین سے پوچھتے ہیں کیا ہے شمر، وقت کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ فرض نہیں ہے، چنانچہ میں ظہر کی نماز قصر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں ایک ذرہ جسم کا سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی جگہ ایسی باقی نہیں جہاں پر تیر نہ لگے ہو، جہاں پر زخم نہ ہوا ہو۔ یہ شمر لعین آپ کی گردن پر بیٹھ کر آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا لمحہ دے دو، تھوڑا مہلت دے دو، تھوڑا وقت دے دو، میں نماز ادا کر لوں، نماز جب میں پڑھ لوں گا مجھے قتل کر دینا۔ چنانچہ مہلت دے دی گئی، شمر لعین نے مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو۔ اب امام حسین کھڑے ہوئے، سجدے میں سر جیسے رکھنا تھا، ابن زیاد نے آواز دی کہ اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں صبر کا دامن پکڑ لو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ انہوں نے صبر کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو اللہ مدد دے گا، ان کے اندر طاقت آئے گی، روحانیت جاگ جائے گی۔ اگر یہ نماز پڑھ کر سجدے سے سر کو اٹھائیں گے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، چنانچہ سجدے میں ان کے سر کو کاٹ دیا جائے۔ ایسے ہی کیا گیا، شمر لعین نے سجدے میں امام حسین کے سر کو سجدے میں ذبح کر دیا اور کاٹ دیا گیا۔ اب یہاں پر امام حسین یہاں پر شہید ہوئے۔ اتنی غمگین داستانیں، اتنی بھیانک داستانیں کہ وہ سر مبارک کو کاٹ کر شمر لعین
خوش ہونے لگا کہ ہم نے ایک یزید کے باغی کو ہم نے قتل کر دیا، اس کو ہم نے مار دیا۔ چنانچہ ان کے سروں کو لٹکا کر مصر کے کوفہ کی گلیوں میں، بصرہ کی گلیوں میں پھرایا کر یزید کے پاس لایا گیا۔ اب دیکھیے یزید کا حال کیا ہوا۔ آپ جاننا چاہتے تھے کہ یزید کیسے مرا۔ اگر وہ امام حسین کو قتل نہیں کرتا، باقی جتنے بھی اس کے کارنامے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی رحمت اللہ علیہ ہوگا تو ہم اس کے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں، اتنا ظالم تھا۔ کیا کیا اس نے معلوم آپ کو؟ 61 ہجری کو 61 ہجری کو امام حسین کو شہید کیا۔ 62 ہجری میں اس نے کہا کہ مکے پر چڑھائی کرو، مکے پر حملہ کرو، معاذ اللہ مکے پر حملہ کیا یزید نے۔ حضور نے فرمایا مکے کے احاطے میں، دائرے میں جتنا حرم ہے کعبۃ اللہ شریف کا، اس میں مکھی مارنا بھی حرام ہے، سر کی جوں مارنا بھی کعبۃ اللہ شریف کے دائرے میں رہ کر حرام کہا گیا۔ منع کیا گیا کہ کسی جانور کو بھی حرم حتیم کعبہ میں شہید کرنے کا، قتل کرنے کا حکم نہیں۔ اور یزید اسی مکے میں چڑھائی کر رہا ہے، وہاں پر حملہ کروا رہا ہے۔ ایسا حملہ اس نے کروایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نعرے مبارک، جن کو ہم نقش حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش مبارک، جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی نقصان پہنچایا، کعبے کا غلاف چھلنی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اسی ظالم نے مدینے پر حملہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد نہیں لے جاتے، کیوں؟ کیونکہ بچہ پیشاب کر دے گا، نجس کر دے گا، مسجد گندی کر دے گا، اور مسجد اللہ کا مقدس گھر ہے، وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن یزید ظالم ایسا جابر تھا کہ یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے، وہ گھوڑے وہاں پر پیشاب بھی کر رہے تھے، نیند بھی کر رہے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ ایک صحابی چھپے بیٹھے تھے، کئی ہزار صحابہ کو اس نے قتل کر دیا اور حکم دیا کہ ان صحابہ کی عورتیں جتنی بچیاں ہیں ساری بچیوں کی عزت کو نیلام کر دیا۔ یزید کی حکومت مدینے میں رہنے والی مقدس اسلام کی بچیوں جو ابھی کنواری تھی، ان بچیوں کی عصمت کو انہوں نے چھین لیا، ان کی عزت اور آبرو انہوں نے لوٹ لی۔ اس یزید کو یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں، اس یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین کی شہادت کے بعد علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ 3 روایتیں لکھتے ہیں۔ پہلی یہ کہ یزید کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور بڑے دردناک موت مر گیا۔ دوسری روایت یہ کہ یزید حضرت ایک مختار نام کا شخص یزید کے بیمار ہونے کے بعد بادشاہ بنا اور اس نے یزید کو قتل کروا دیا۔ لیکن تیسری جو روایت علامہ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی وہ یہ مستند روایت ہے کہ یزید جب بادشاہ بن گیا تھا، امام حسین کو قتل کر دیا، مکہ مدینے کو اس نے مدینے کی عظمت اور عزت کو نیلام کر دیا۔ 1000 لڑکی کنواری لڑکیوں کی عزت کو اس نے نیلام کیا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ بیٹی سے بھی نکاح کر سکتا ہے باپ، اور بھائی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس کی بہن سے اسی وقت نکاح بھی کر سکتا ہے۔ جو چیزیں اسلام میں حرام تھی ان چیزوں کو اس نے اسلام میں جائز کر دیا تھا۔ نماز تو کبھی پڑھتا ہوا کسی کو نظر ہی نہیں آیا، ساری زندگی میں کوئی بھی روایت آپ کو یزید نماز پڑھ رہا تھا نہیں ملتی آپ کو۔ بے نمازی تو تھا ہی، شرابی بھی تھا اور زانی بھی تھا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے 3 سال کے بعد یزید ایک گر جا کر یہودیوں کا، عیسائیوں کا چرچ جس کو ہم کہتے ہیں، گر جا کر کے سامنے سے جا رہا تھا کہ وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا جو حسین و جمیل تھی، نہایت خوبصورت تھی، اور وہ لڑکی پادری کی بیٹی تھی۔ اب وہ یزید ایسا تھا کہ جس عورت کو دیکھ لیتا محبت کے دعوے کرنے لگتا تھا، شباب کو دیکھ لیتا شراب کے نشے میں شعر شاعری کہنا شروع کر دیتا تھا، عورتوں کا بڑا دیوانہ تھا۔ اور یاد رکھیے جو انسان عورتوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ علم اور علم دو بھی اس کے اندر سے چھین لیتا ہے، اگر ناجائز محبت ہے۔ اللہ بچائے ایسی بلاؤں سے، ایسی وباؤں سے، ایسی آفات سے۔ جائز محبت آپ کریں اس میں کوئی حرج نہیں، ناجائز محبت ہے آپ کے پاس علم ہے۔ علامہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم، کوئی طالب علم میں دین حاصل کرنے والا کسی غیر محرم سے محبت کر لیتا ہے تو اس کا علم کمزور ہو جاتا ہے، اور جو آدمی عورتوں کی محفل میں بیٹھنے کا شوقین ہو جاتا ہے اللہ اس کو بے عزت کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دلیل آپ کو دے رہے ہیں۔ اس لیے عورتوں کی صحبتوں سے بچیں۔ یزید کا طریقہ ہے عورتوں سے صحبت کرنا، دوستیاں کرنا، فرینڈشپ کرنا۔
چنانچہ یزید ایسا ظالم تھا کہ جس عورت کو دیکھتا پاگل ہو جایا کرتا تھا. اب پارسی کی بیٹی پر اس کا دل آ گیا. اس نے گیا، ایک موقع دیکھا، کئی دن سے اس چرچ کے چکر کاٹ رہا تھا، کبھی مسجد کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی. لیکن اللہ دیکھیے، جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا، بزرگان کی اطاعت نہیں کرتا، اوروں کا اس کو غلام بنا دیتا ہے. یزید ہزاروں مرتبہ اس چرچ کے چکر کاٹا، کبھی وہ عورت اس لڑکی کو اکیلا نہیں پایا. ایک مرتبہ وہ لڑکی گرجا گھر میں اکیلی بیٹھ کر پرارتھنا کر رہی تھی، پوجا کر رہی تھی، جو بھی آپ کہیں کر رہی تھی. اب اس نے دیکھا کہ اکیلی بیٹھی ہوئی، فوراً گیا اور اس سے اپنی اظہار محبت کا دعویٰ کر دیا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، چنانچہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عورت کہنے لگی کہ اے انسان، اس کو تو میرے معلوم نہیں تھا کہ کون ہے. کہنے لگی کہ اے انسان، کون ہے تم؟ کس مذہب کا ماننے والا ہے؟ تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ بھول بھولیا تو تیرا مسلمان جیسا نظر آتا ہے، اور ایک پارسی کی بیٹی تجھے پسند آ گئی. اگر میں تجھ سے شادی کرنا چاہوں تو تجھے میرے مذہب میں آنا پڑے گا. اگر مذہب بدلے گا تو میں تجھے شادی کر لوں گی. یزید نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا وقت دیجیے سوچنے کا. اس نے مذہب تو بدلنا انکار کر دیا، اس کے گھر کا پتہ نکال لیا، اب اس کے گھر کے چکر کاٹنے لگا. وہ لڑکی ایک رات اپنے باپ سے مشورہ کرتی ہے کہ ابا جان، ایک ظالم آدمی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ ہے، کیونکہ جب بھی وہ آتا ہے رعایا کے ساتھ آتا ہے، فوج کے ساتھ آتا ہے. اے ابا، وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کئی دنوں سے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرے گھر کا وہ چکر کاٹ رہا ہے، چرچ جانا میرا مشکل ہو گیا، گرجا گھر جانا مشکل ہو گیا، باہر نکلنا مشکل ہو گیا. یہ ظالم مجھے ہر طرف گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، لگتا ہے کہ وہ بادشاہ معلوم ہوتا ہے وقت کا، اور مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک یہودی دیکھیے، علامہ ابن کثیر کیا نقطہ دے رہے ہیں. یہودی کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لڑکی نے پوچھا وہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے. تو اس کا باپ کہتا ہے کہ مسلمان غیر عورتوں پر نظر نہیں ڈالتا. اگر مسلمان ہوتا تو تمہیں کبھی نہیں دیکھتا. مسلمان تو وہ ہے جس کی نگاہ ایک مرتبہ گنبد خضرا کو دیکھ لے، ساری ہنسی وادیاں اس کے سامنے کم نظر آئے، ٹھیک نظر آئے. وہ مسلمان کوئی نہیں تھا. اگر مسلمان ہوتا تو تمہاری طرف دیکھتا نہیں، گندی نظر سے نہیں دیکھتا. غیر عورت کو دیکھنا اسلام نے حرام قرار دیا گیا ہے کہ اگر غیر عورت کو دیکھو گے، غیر محرم کو دیکھو گے، جتنی دیر دیکھتے رہو گے، لعنت خدا نازل ہوتی رہے گی، فرشتے دور ہو جائیں گے، رحمت خدا بندی دور ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہوگا. اس کے بعد کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹا، اس کو کہنا کہ میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں. بیٹی پریشان ہو گئی، ارے ایسا کیسا؟ باپ کہتا ہے کہ ناٹک کھیلو، وہ مذاق کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تم بھی مذاق کرو. اب اس کو محبت کے چنگل میں پھنسا لینا اور ایک ویرانے میں جا کر اس کو ختم کر دینا. باپ اور بیٹی کا پلان. اب یہ لڑکی گئی، یزید ملا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، چنانچہ فلاں رات کو ہم اپنی جگہ پر ملیں گے. ٹھکانہ بتا دیا. ہوا وہ رات آئی، وہ یزید دوڑتا ہوا جو عورتوں کا غلام تھا، دوڑتا ہوا اس عورت کی محبت میں اس عورت کے پاس پہنچ گیا. یہ عورت اکیلی تھی، کوئی اور نہیں تھی. رات کی اندھیری چھائی ہوئی تھی. وہ عورت اس کو لے کر ایک گھنے جنگل میں چلی گئی جہاں پر خوشبودار ہوائیں چل رہی تھی. اس عورت نے، یزید شراب کے نشے میں دھت تھا، عورت نے وعدہ کیا تھا کہ یزید جب تم مجھ سے ملنے آنا تو اپنے ساتھ ان چمچوں کو نہیں لانا، اکیلا آ جانا. اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں. چنانچہ یزید اپنے غلاموں کو، اپنے ساتھیوں کو وہیں پر چھوڑ دیا اور اکیلا آ گیا. اب وہ جو بولتی وہ کر دیا کرتا تھا. اب یزید آ گیا، یہ عورت چھپا کر تلوار لائی. جیسے ہی اکیلا دیکھ لی رات کے سناٹے میں، اس عورت نے پہلے اس سے پوچھا کہ اے انسان، تو جب نبی کے نواسوں کی عزت نہیں کر سکتا، نبی کے نواسوں کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے، نبی کے نواسوں کو تو نہیں سمجھ سکتا، تو مجھے کیا سمجھے گا؟ اگر میں مسلمان ہوتی تو کبھی ایسا عمل نہیں کرتی. اگر میں مسلمان ہوتی تو امام حسین کے نام پر قربان ہو جاتی. تیرا دل نے کیسے گوارا کیا کہ امام حسین کو قتل کر دے، امام حسین کو شہید کر دے؟ چنانچہ تلوار نکالی. شراب کے نشے میں تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تلوار سے زور سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی. اس لڑکی نے پارسی تھی، یہودی تھی، مسلمان نہیں تھی. اس نے اس یزید کے دھڑ کو، سر کو دھڑ سے جدا کر دیا. اب ہوا یہ صبح ہونے سے پہلے چیل اور کبے اس کے لشکری ڈھونڈنے لگے کہ ہم نے تو اپنے بادشاہ کو یہیں پر چھوڑا تھا. اب ڈھونڈنے نکلے جنگل میں، کہاں چلا گیا؟ چیل اور کبے اس کی ناش کو نوچ نوچ کر کھا گئے. اتنا کھا گئے کہ اس کے جسم سے بدبو شروع ہوئی. اب اس کے سپاہی اس کی گود سونگتے سونگتے اس کی لاش تک پہنچ گئے، جو کہ کبے اور چیلوں کی غذا بن گئی تھی.
اب بدبو آنے لگی تو لشکریوں نے کہا کہ اب ہم اس کو یہاں سے اٹھا کر کہیں اور تو نہیں لے جا سکتے، چنانچہ اس کو یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ جیسے ہی اس کو دفن کیا، ابن کثیر رضی اللہ عنہ کہتے آج بھی وہ جگہ وادی جہنم کے نام سے مشہور ہے۔ اس نام سے وادی جہنم، جہاں پر یزید کا قبر ہے، عراق میں ایک جگہ ہے جہاں پر جانے سے لوگ ڈرتے ہیں، گھنا جنگل ہے، بھیانک منظر ہوتا ہے، جہاں پر یزید کی قبر ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ پر ہزاروں کروڑوں لعنتیں نازل کر رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے امام حسین پر تلواریں چلائی، ہوا یہ کہ جب مختار بادشاہ بنا سب کو کٹوا دیا، سب کی گردنیں جدا کروا دی۔ ابن زیاد اس کا بار بار نام سن رہے تھے، امیر تھا، گورنر تھا صوبہ کا۔ جب یہ مرا، اس کو جب قتل کر دیا گیا، اس کے لاشے کو مختار نے کہا تھا جس طرح نواز رسول کو انہوں نے قتل کیا اسی طرح قتل کر دیا۔ چنانچہ مختار کے پاس جب ابن زیاد کا سر لا کر رکھا گیا تو ابن زیاد سر کو دیکھ رہا تھا تو اچانک دیکھا کہ غیب سے ایک سانپ اس کی ناک کے ایک سوراخ میں داخل ہوا، اور وہ سانپ اس کی ناک، ابھی سر یہاں پر رکھا ہوا تھا، زہریلا سانپ دوسری ناک طرف نکل رہا ہے، اور اس کے سر کو گھوم گھوم کر اس کے سارے سر کے اندر سارے اعضاء میں وہ سانپ گردش کر رہا ہے۔ تو مختار نے کہا کہ اللہ کا عذاب یہیں پر شروع ہو گیا، اگر ہم اس سر کو اگر دفنائیں گے نہیں تو یہ عذاب ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کو بھی وہیں پر دفنا دیا گیا۔ حاضرین محترم، جو بھی اہل بیت اطہار کا دشمن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایمان والا ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہماری بہنیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اور ہمارے نوجوان سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ فاطمہ الزہرا کی محبت کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی محبت کو اپنائیں گے، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حافظ صاحب کی عمر میں برکت عنایت فرمائیں، اور ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اسی طرح دین اسلام کا کام کرتے رہیں اور لوگوں کی جگہ جگہ